اب میں پنجابیوں سے ایک سوال کرتا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں 1978 11 جون سے لگا لیں جس دن اے پی ایم سو بنی. اے پی ایم سو جس دن بنی اس دن جو کراچی میں پنجابی رہ رہے تھے، جو پٹھان کراچی میں رہ رہے تھے، میں پختونوں سے بھی کہتا ہوں اور میں پنجابیوں سے، خصوصاً پنجابیوں سے، آپ کراچی میں رہنے والے پنجابیوں سے پوچھیں کہ تم قرآن پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ ایم کیو ایم نے تیسری بڑی جماعت اختیار کرنے کی، حاصل کرنے کی، پوزیشن حاصل کرنے کے باوجود تم مہاجر علاقوں میں رہتے ہو جہاں مہاجر اکثریتی علاقے ہیں. کیا تمہیں علاقوں سے نکل دیا انہوں نے؟ تمہارے گھروں پہ حملہ کیا؟ تمہارے گھروں پر حملے کیے؟ تمہاری ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ کوئی زیادتیاں کی؟ تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اکثریت میں آ گئے تو ہم نے کوئی ایک پنجابی بستی کا نام بتائیے، ایک پنجابی بستی جہاں پنجابی اکثریت میں کراچی میں رہتے ہو، ہم نے لشکر لے کر اس پر لشکر کشی کی ہو، یا ایک پٹھان بستی بتا دے کہ ہم نے جہاں ایم کیو ایم کے کارکنان کو جمع کر کے کسی پٹھان بستی پہ لشکر کشی کی ہو. ایک واقعہ بتا دیں، ایک واقعہ کو استعمال کر کے پہاڑیوں سے اتار کر قتل عام کیا تھا. ذرا آپ دیکھ لیجئے تھوڑا سا منظر، یہ 1986 کا. جو پٹھانوں کی روایت ہے کہ بھائی ہم تو بدلہ لیتے ہیں، ہم تو یاد رکھتے ہیں، تو اس حساب سے تو پھر بدلہ بنتا تھا نا. کوئی ایک بستی بتا دیں پٹھانوں کی جہاں ایم کیو ایم نے حملہ کیا، ایک بستی بتا دیں. 30 ستمبر 1988 کو حیدرآباد میں جی ایس این اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی ان کی سربراہی میں حیدرآباد پر حملہ کیا گیا. 200 سے زائد آدمی اس میں ہلاک ہوئے. پکے قلعے میں بھی سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے. اور پکا علاقہ حیدرآباد آج بھی موجود ہے، اور وہاں پر پکے قلعے میں بھی قبریں موجود ہیں. بڑی لمبی داستان ہے. ہم نے اس طرح کسی بستی پر حملہ نہیں کیا. ایم کیو ایم غدار، الطاف حسین غدار. اتنے لوگوں نے آ کے کہا گوری بند راشے، گوری بند راشے. منور حسن ہر جگہ جا کے کہتے رہے مرحوم گوری بند راشے. کون نہیں کہتا. تو اگر الطاف حسین جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بوری بند لاش کرا دیا کرتا تھا، تو تمہارے اندر جو آج بھی بول رہے ہو، تم آج تک اس وقت سے لے کر آج تک زندہ کیسے ہو؟ کامن سینس استعمال کیجئے. سب سے پہلے غداری عامر آفاق نے کی تھی، ان کی بوری بند لاش کہاں ہے؟ بوری بند لاشیں کیا پنجاب میں نہیں ملتی؟ کیا صوبہ سرحد میں نہیں ملتی؟ کیا صوبہ بلوچستان میں نہیں ملتی؟ لیکن بس بدنام کرنا ہے. میں شروع سے پاکستان کی فوج اور ایجنسیوں کی سیاست میں مداخلت کا مخالف تھا. سول میٹرز میں انٹرفیئرنس کرنے کا مخالف تھا. میرا شروع سے نعرہ تھا اور میری خواہش بھی تھی کہ میں بھی فوج میں جاؤں. اسی لیے میں یحییٰ خان کے زمانے میں ایک کیڈٹ اسکیم نکلی تھی، تو 6 مہینے کے لیے میں ملیر، کینٹ،
मलिर कैंट छावनी, हैदराबाद कैंट, हैदराबाद छावनी में फिर 71 की वॉर शुरू हो गई, तो हमारी पूरी 57 बलोच रेजिमेंट को सोमियानी बीच पर, तो मैं 71 में शिकस्त के बाद पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहा था। अल्ताफ हुसैन, मुझे इतना शौक, लेकिन मुझे तासुब का जब इंटरव्यू देने का वक्त आया तो वहां से तो मेरा जो सुनाई बातें थी वो शऊर पुख्ता से पुख्ता होने लगा कि वाकई ज्यादती हो रही है महाजरों के साथ। एमक्यूएम बुरी बंगलादेश करने वाली, अगर एमक्यूएम खराब थी तो ये सारे भादराबाद जो एमक्यूएम आज भी पीडीएम में शामिल है, तो ये पीएसपी पाक साहब कैसे हो गई? सारे जितने एमपीए एमएनए और जितने एमक्यूएम भादराबाद में, एमक्यूएम पी में, वो पाक साहब कैसे हो गए एमक्यूएम पी में? तो हर वो आदमी जो अल्ताफ हुसैन से गद्दारी करे, फौज उसे गले लगा लेती है, यानी फौज से मुराद आईएसआई। तो ये गलत बात है फौजियों या नहीं है? मैं इतना चाहता था कि मैं दुआ करता था जब जंग कि या अल्लाह मुझे जंग में मेरा आमना सामना इंडियन फौज से हो जाए तो मुझे शहादत बाद में देना, मेरी जान बाद में लेना, पहले 10 इंडियन फौजियों को मुझसे मैं हलाक करूंगा, फिर मुझे भले से गोली अल्लाह मियां लग जाए, इतनी इस्तिताअत